کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے. حضرت یوسف علیہم الصلاۃ والسلام کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں اس میں سبق ملتا ہے. اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے ایک ایک لفظ سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ تھوڑی سی ہوا مخالف چلی, ہمارے پیر ڈگمگا گئے, پریشان ہیں, بحرانی کا شکار ہیں. جس کسی کو دیکھو زبان پر گلا اور شکوے ہیں. کوئی اللہ کی طرف رجوع ہونا نہیں چاہتا, کوئی توبہ کرنا نہیں چاہتا, کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں چاہتا, کوئی اللہ سے مانگنا نہیں چاہتا, کوئی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا نہیں چاہتا. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, بچپن ہیں, نبی کے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہیں, ان کے بیٹے ہیں, آگے چل کر نبی بننے والے ہیں. حالات جب آتے ہیں, معصوم بچہ ہے, خود ان کے بھائی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں, گود میں لیا جاتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بہلایا جاتا ہے, پھسلایا جاتا ہے, جنگل لے جایا جاتا ہے, اور اس گھنے جنگل میں رات کے وقت میں آپ کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. کوئی آپ کا پرسان حال نہیں, کوئی انسان وہاں بسنے والا نہیں, کوئی روشنی کا انتظام نہیں, چاروں طرف سے تاریکی ہی تاریکی ہے. حالات بالکل مخالف ہیں, حالات بالکل مغایر ہیں. اللہ نے آزمایا ہے. تھوڑی سی کرن وہاں سے جب نکلتے ہیں, اللہ نے پھر اندھیرا در اندھیرا اللہ نے پھر آزمایا, اللہ نے پھر مصیبت میں ڈالا. آپ مصر میں جاتے ہیں, آپ کو لے جایا جاتا ہے, بازاروں میں فروخت کر دیا جاتا ہے. وقت کے نبی ہیں, بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں, بازاروں میں بیچا جا رہا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا, غلام بنایا گیا. آج ہماری تھوڑی سی پوزیشن ہے, ہم اس پوزیشن کے جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے, بحرانی کے شکار ہو جاتے ہیں. ہم اپنی عزت کو نیلام ہوتے دیکھ نہیں سکتے, ہم اسلام کے خاطر اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. وقت کا نبی ہونے والا ہے, ایک نبی کا بیٹا ہے, پھر نبی بننے والا ہے. اللہ نے غلامی کے دور سے گزارا ہے, آپ کو غلام بنایا گیا. اتنا ہی نہیں, اللہ نے پھر آزمایا آپ کو. آگے جب بڑھتے ہیں, آپ بڑے ہوتے ہیں, آپ کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ نبی ہے, میرے اور آپ کے جیسا عام انسان نہیں ہے. اللہ نے جب آزمانا شروع کیا تو ہمارے اوپر تھوڑی سی آش آتی ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. پیغمبر رسول ہیں, لیکن جب عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایک خاتون کی طرف سے آپ کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے. ایسی تہمت جس کو سننے کے لیے کان برداشت نہیں کرتے, جس کو سننے کے لیے دل گھبرا جاتا ہے. تہمت لگائی جاتی ہے, پورے ملک میں بدنامی کے چرچے ہوتے ہیں. عام انسان نہیں ہے, وقت کا ہونے والا نبی ہے, اور بادشاہ, وقت کا بادشاہ. گرچہ حکومتی فیصلہ ہو, گرچہ حکومتی معاملہ ہو, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. عام انسان نہیں, عام انسان نہیں, نبی بننے والے ہیں, جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا. ایک دن, ایک رات, ایک مہینہ, ایک سال نہیں, 9 سال تک نبی کو جیل کی سلاخوں میں پیچھے رہنا پڑا. یہ حالات ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ جو وابستگی ہے, اللہ کے ساتھ جو محبت ہے, ایمان کے ساتھ جو معاملہ ہے, وہ اور پختہ ہوتا ہے. فزادہم ایمانا, جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے وہ کمزور نہیں پڑتا, اس کا ایمان اور مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. مضبوط تھا, حالات کا شکار, اور مضبوط, پھر حالات اور مضبوط. جتنے حالات آئے ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہ سنت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اور عادت اللہ یہ ہے, اللہ جب کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ آزماتے ہیں. 9 سال نبی نے مشکلات کو گزارا ہے,
اور جب خواب نے وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا، عجیب خواب تھا، مجھے خواب کو نہیں بتانا، واقعے کو مختصر کرنا ہے۔ اس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے دانشور جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے اس نے رجوع کیا، ان کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن کوئی خواب کی صحیح تعبیر نہیں بتاتا۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی جیل میں رہنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے، وہ بہترین تعبیرات بولتا ہے، بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ضرورت سب کو پڑتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں، اللہ نوازتے ہیں، دیتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے، جیل کی طرف جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم بہترین تعبیر بولتے ہو، بہترین خواب کی تعبیر بتاتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، آپ نے خواب کو سنا، تعبیر بتائی۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمیں جو سبق ملتا ہے، ایک تو مشکلات در مشکلات ہے، لیکن اس واقعے کو ذرا غور سے سننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنا تو تعبیر بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، تمہارا ملک اس کی تقدیر بدلنے والی ہے، 7 سال خوب اناج ہوگا، لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، لیکن یاد رکھنا جب 7 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد جب 7 سال آگے آئیں گے تو قحط سالی ہوگی، ملک اکنامک کے اعتبار سے پریشان ہوگا، بحرانی کا شکار ہوگا، لوگ کھانے کو ترسیں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اقتدار پر رہنے والے، ملک میں رہنے والے، رعایا پریشان ہوگی، پورا ملک بحرانی کا شکار ہوگا، ہر انسان اناج کے لیے ترسے گا لیکن اسے اناج نہیں ملے گا۔ جب بادشاہ نے یہ خواب سنا، بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، آپ نے تعبیر بتا دی۔ اگر معاملہ صرف تعبیر تک کا ہوتا تو بالکل برحق تھا کہ آپ نے تعبیر بتا دی اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ اگر ہم اس نبی کی جگہ پر ہوتے تو خواب کو سنتے اور ہنستے اور یہ کہتے کہ تو نے ہمیں 9 سال جیل میں ڈالا ہے، تو نے ہماری نوجوانی کو برباد کیا ہے، تو نے ہمیں عزتوں سے نکال کر ذلتوں کی طرف ہمیں بھیجا ہے، تو نے ہمیں ملک میں ذلیل کیا ہے، تو نے جیل کے اندر ہمیں بند کیا ہے۔ اب میں دیکھوں گا ملک کی تقدیر بدلتے ہوئے، میں دیکھوں گا لوگ جب پریشان ہوں گے، لوگوں کو جب اناج نہیں ملے گا، جب تم پریشان ہوں گے، میں تمہاری پریشانی کو دیکھ کر ہنسوں گا، مجھے خوشی ہوگی کہ جو مجھے تکلیف دینے والے ہیں آج وہ پریشان ہیں، وہ تکلیف میں ہیں۔ اگر ہم اس نبی کی جگہ پر ہوتے تو یقیناً ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا، ایسا ہی ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے جو مسلمان غیر مسلم بھائی ہیں، اتنی نفرت ہم نے ذہنوں میں بٹھا لی ہے، اتنی نفرت ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہے، اتنا زہر اپنے ذہنوں میں ہم نے گھولا ہے کہ اگر وہ دودھ میں شکر بھی ڈالتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ کڑوا ہو جائے۔ اگر وہ میٹھا بھی بناتے ہیں، مسلمان دیکھنے والا یہ سوچتا ہے یہ بدماش ہے، اس کا میٹھا کڑوا بن جائے۔ اگر ہم کریلا بھی جوس بناتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم مسلمان ایمان والے ہیں، وہ میٹھا بن جائے۔ عجیب معاملہ ہے، اتنا زہر ہم نے آپس میں گھولا ہے، اپنے دماغوں میں اتنا زہر بھرا ہے، فطور اتنا بھر دیا، اتنا قصور۔ کیا قصور تھا ہمارے مسلمان غیر مسلم بھائیوں کا؟ وہ معصوم ہیں، انہیں نہیں پتا، وہ جھاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو وہ ہرگز اللہ کی عبادت کے علاوہ عبادت نہ کرتے۔ وہ معصوم ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے، اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے بتانا ہے۔ وہ معصوم ہیں، انہیں نہیں پتا پتھروں سے پوجا نہیں کی جاتی، انہیں نہیں پتا کہ جھاڑ سے پوجا نہیں کی جاتی۔ ان کو ویسے ہی ماحول ملا، انہوں نے ویسے ہی اس کی پیروی کی۔ کون سمجھائے گا؟
ہائے افسوس ہم اپنا بھی سبق بھول گئے، ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا، ہائے افسوس ہم نے اپنا سبق بھول کر غیروں کے سبق کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ہم ہوتے یقیناً ایسے ہی کر رہے ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر تو یہ ہے، لیکن میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے کسانی کیسے کی جاتی ہے۔ جب خواب کی تعبیر آپ نے بتائی، ساتھ میں صلاح بھی دی، مشورہ بھی دیا، ملک کے حق میں خیر کا پیغام دیا، ملک کے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہے اس کو بتایا، اور بتا کر فرمایا بادشاہ سلامت پریشان نہیں ہونا، یہ جو 7 سال تمہارے گزرنے والے ہیں، آنے والے، بہت بارش برسے گی، بہت بارش برسے گی، غلہ خوب ہوگا، اناج خوب ہوگا۔ میں ایک طریقہ تم کو دیتا ہوں کہ جس وقت اناج ہوگا تو تم جتنا ملک کے لیے ضرورت ہے اتنے گیہوں کو ان کے بھوسے سے نکالنا، اور بقیہ جتنا ملک میں بچتا ہے، اس لیے کہ بارش خوب ہوگی، اناج خوب ہوگا، کھیت خوب اگائیں گے، اناج زیادہ ہوگا، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جتنا ملک کو ضرورت ہے اتنا گیہوں اس بھوسے سے نکالنا، بقیہ گیہوں بھوسے کے ساتھ اسٹاک کرنا، اس کو ملک میں سٹور کرنا، اس کی جگہ جگہ پر ملک میں سٹوریج بنانا ہے۔ یہ سٹوریج آج کے نہیں ہے، یہ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا اپنے بادشاہ کو کہ آپ ملک میں جگہ جگہ پر سٹوریج بنائیں، اور اس میں گیہوں کو اس طرح رکھیں کہ ان کے بھوسے سے گیہوں کو نہیں نکالنا، کیڑا لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ 7 سالوں میں ملک کو سہولت ہو، ملک پریشان نہ ہو، تو آپ اس کو اسٹور کریں، اور گیہوں کے دانے اس بھوسے کے ساتھ اسٹور کریں۔ جب اس نبی کے بات کو مکمل اس بادشاہ نے سنا تو اس نے کہا یوسف، ایک تو یہ ہے کہ دشمن کو مشورہ دے رہے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، اور جس نے جیل میں ڈالا اسی کو مشورہ دے رہے ہیں، اور ملک کے خیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ملک کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم آج اقتدار پر آتے ہیں، ہم اپنے مسلمانی کا نعرہ لگا کر ہم اپنے غیر بھائیوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے اس ذہن کو ختم کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ملک کے خیر کے بارے میں مشورہ دیا تو پھر اس بادشاہ نے کہا مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میں ملک مصر کا بادشاہ تمہیں بنا دوں، اس لیے کہ میرے ملک میں جو وزیر ہیں، جو حاکم ہیں، وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ میرے ملک کو برباد کر دیں گے، وہ امین نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں رکھیں گے۔ جب اس نے پیشکش کی، اخلاق حضرت یوسف علیہ السلام کے فدا ہو گیا۔ اس نے کہا یوسف میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ملک کے بادشاہ بن جاؤ، ہمیں اگر مل جائے، اگر بادشاہت ہمیں مل جائے پھر تو کیا ہوگا، یہی موقع ہے۔ ہم تو مسجد کے صدر بننے کے لیے موقع مل گیا تو 4 کو دبا سکتے، چہ جائے کہ حکومت، مسجد کے صدر بننے کا بھی موقع مل گیا 10 کو دبا سکتے، اپن ٹیلنٹ ہے اپنے پاس، چہ جائے کہ ملک کا بادشاہ بنے۔ ایک کمیٹی بن رہی ہے، اگر اس کمیٹی کے صدر کا انتخاب اگر مجھے مل جائے تو میں 10 کو رونگ سکتا ہوں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اور چھوٹے سے علاقے میں اگر بادشاہت مل جائے تو پھر اس کا کیا پوچھنا، ملک کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ مجھے ملک کا بادشاہ نہ بنائیے، اجعلنی علی خزائن الارض، میں کسان کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے اناج کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، مجھے آپ اکنامک کا بادشاہ بنائیے، مجھے خزانوں کا بادشاہ بنائیے، ملک کا بادشاہ نہیں۔ مجھے پتا ہے کیسا اسٹور کیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے ملک کے حالات جب گمبھیر ہوں
تو کیسے اناج کو جو ہے پورے ملک میں سپلائی کیا جاتا ہے، اس کا نظام کیا ہوگا، آبپاشی کا نظام کیا ہوگا، کسانوں کو کس ترتیب سے لے جانا ہے، کھیتیوں کو کیسے سیراب کرنا ہے، کھیتیاں کیسے سرسبز شاداب ہوگی، کھیتیاں کیسے لہرائیں گی، اور کھیتیوں کے لیے کیا فارمولے ہو سکتے ہیں، اے بادشاہ سلامت میں اس کو جانتا ہوں۔ مجھے آپ اجعلنی علی خزائن الارض، ایسا حاکم بنائیے۔ آگے فرمایا انی حفیظ علیم، آپ یہ بات بھی جان لیں میں بہترین حفیظ ہوں، میں حفاظت کروں گا، امین، ایک رتی برابر بھی نہ ادھر نہ ادھر، میں بادشاہ بنوں گا، حفیظ علیم، ایسا کہ ایسی حفاظت کروں گا، ایک روپیہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا۔ آج اگر حکومت میں ہم ایم ایل اے بن گئے، زندگی بھر کمانے کی ضرورت نہیں، وہ بیک سپورٹ جمع ہوتا، اولادیں نہیں نسلیں کھاتی۔ آپ نے فرمایا حفیظ